12 ربیع الاول کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور عید تو یہ کسی صورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ عیدیں صرف دو ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور سوموار کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ روزہ رکھتے تھے، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ سوموار کے دن ان کی ولادت ہوئی تھی، تو اس لیے وہ روزہ رکھتے تھے۔ تو کرنے والا کام ہمیں یہ ہے کہ اس دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اور جو لوگ عید مناتے ہیں اس دن، تو عید جو ہے وہ جشن کا دن ہے، تو عید کے دن روزہ رکھنا تو جائز نہیں ہے، اور سنت سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، تو یہ عید کیسے ہو سکتی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کیوں کسی نے سیلیبریٹ نہیں کیا اس کو؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات کے بارے میں گائیڈ نہیں کر کے گئے؟ تو اگر ایسا ہوتا تو ہمیں اس بارے میں ضرور بتاتے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کچھ چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا، تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، انہوں نے کچھ نہیں چھپایا، ہر چیز کے بارے میں ہمیں، زندگی کی چھوٹی چھوٹی سی باریکیوں کے بارے میں ہمیں گائیڈ کیا۔ اور پھر صحابہ کرام نے بھی نہیں منایا، تو ہم محبت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صحابہ کرام سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے ہیں نا۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں کہ ابلیس کے علاوہ سب خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی جو نہیں منا رہے وہ ابلیس ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ ابلیس ہیں، اور جو لوگ مناتے ہیں وہ اس میں بہت ساری بدعت کرتے ہیں، کیونکہ جب بدعت آتی ہے تو سنت رخصت ہو جاتی ہے، اور اس میں بہت ساری خرافات شامل ہو جاتی ہیں۔ ہر سال جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ فل والیوم میں نعتیں لگا کر اور روڈز پر نکل جاتے ہیں ریلیوں کی شکل میں، جو نعتیں بھی سانگز کی ٹیون پر بنی ہوتی ہیں، اور ان میں ووکلز بھی ایسے ہوتے ہیں کہ سننے سے لگتا ہے کہ میوزک ہو، اور اب نعتوں میں بھی میوزک شامل ہے۔ تو کچھ منزلیں ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اتنا شعور نہیں ہوتا، تو وہ ریلی میں ڈانس کرنا اور جھومنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی کارز اور بائکس میں ایسی سیٹنگز کروا لیتے ہیں جن کی آواز اتنی لاؤڈ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، اور کچھ لوگ جو پٹاخے بجاتے ہیں ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے، ان آوازوں سے جو ہے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ آوازیں لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں، اور بزرگ اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں ان آوازوں سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے، اگر ہم سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں کسی چیز کو، تو ان چیزوں کو بھی بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے۔ اور ویسے بھی ہمارے جو پرانے جو لوگ بزرگ تھے وہ 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہتے تھے، کیونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، اور وفات کے دن کوئی عید تو نہیں مناتا نا۔ اور بہت سے علماء کرام کا خیال ہے کہ 9 ربیع الاول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، تو دونوں ہی یعنی کہ ولادت بھی اور وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی تھیں۔ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر آپ نے اس چیز کو سیلیبریٹ کرنا بھی چاہتے ہیں نا، آپ خوش ہونا چاہتے ہیں، خوشیاں منانا چاہتے ہیں، تو اس دن کو آپ سنت طریقے سے منائیں اور روزہ رکھیں، اور کثرت سے درود پاک کا ورد کریں، تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ آپ جو ہیں ہمارے جو نبی ہیں ان سے آپ کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، اس چیز کا اظہار ہو۔ اور میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ صرف آپ لوگوں کی اصلاح ہو، اور اگر میری بات کسی کو تھوڑی سی بھی سمجھ آ جائے اور کسی کو تھوڑی سی بھی اچھی لگے، اور اگر آپ لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے تو یہ میرے لیے آخرت میں میرے لیے نجات کا باعث ہو۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی، اپنے پیاروں کی اصلاح کرتے رہیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔